میں چاہوں گا ہمارے ساتھ ذاکرہ شیروز ڈھالا جی جی صاحبہ بالکل. موجود ہیں، ان سے میرے ذہن میں ایک سوال ہے سجاد بھائی. خواہر یہ بتائیے کہ امام کے ہاتھوں پر جب مولا کوفے میں تشریف لا رہے ہیں تو یہ ابن ملجم جو ہے یہ مولا کے ہاتھوں پہ بیعت کر رہا ہے، یہ ایک دم سے کیا ہوا کہ یہ مولا کا قاتل ہو گیا؟ ہاں جی، انفیکٹ امام علی علیہ السلام نے ان کو جو ہے اپنے آڈینس میں بھی دیکھا تھا اور جی ان کو پوائنٹ کر کے کہا تھا لوگوں کو کہ یہ میرا قاتل ہے. تو مولا کو یہ پتا بھی تھا کہ یہ بدل جانے والے ہیں سب، لیکن ان کو خریدا گیا تھا. اور یہ حالت تو امام حسن علیہ السلام نے بھی فیس کی تھی. معاویہ نے اسی طرح سب لشکر کو خرید لیا تھا. تو یہ نا اچانک نہیں ہوا تھا، یہ جو ہے ایک سازش تھی. اور آج کے دور میں بھی یہی ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان جو ہم سوچ رہے ہیں کہ اگر ہمارے ساتھ ہوں گے، لیکن وہ ہمارے ہی خلاف اور بلکہ دشمن کی مدد کرنے لگتے ہیں. تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. اور جو سوال پہلے بھی آیا تھا جو سوری کالر سے کہ کیا یہ پہلے بھی بات کوئی ایسی ہوئی جی تھی کہ یہ ہونے والا ہے، تو رسول صحیح. خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بہت دفعہ یہ بتا دیا تھا کہ یا علی اس وقت مجھے نظر آ رہا ہے کہ میرے بعد آپ کے ساتھ جو ہونے والا ہے کہ آپ کی جو ہے نا داڑھی پہ جو مجھے خون نظر آ رہا ہے آپ کا. تو انہوں نے سب بتا دیا تھا. اور مولا علی کا بس یہی سوال تھا کہ کیا میرا ایمان مضبوط رہے گا یا رسول اللہ، بس یہ بتائے کہ میرے ایمان کی حالت کیا ہوگی. اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی جواب دیا تھا کہ اگر آپ کا صبر آپ اسٹرانگ رکھیں گے تو پھر آپ کا ایمان بھی قائم رہے گا. تو اس لیے مولا علی علیہ السلام جو ہے وی آر سو بلیسڈ کہ ہمارے پاس ایسے لیڈر تھے جن کے پاس انٹلیکٹ بھی تھا اور جو ہے شجاع بھی تھے کہ ہی کوڈ فائٹ ان دا بیٹل فیلڈ. تو یہ دونوں چیزیں جب ساتھ ہو جاتی ہیں نا، یو ہیو دا بیسٹ آف دا بیسٹ. اور امت نے اسے انڈرسٹینڈ نہیں کیا. یہ ان کی جہالیت تھی کہ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ آپ کو صرف اسٹرانگ نہیں ہونا چاہیے لیکن آپ کو وزڈم بھی ہونا چاہیے. اور امام کے پاس دونوں چیز تھی ہے، دا پین اینڈ دا سورڈ، ان دا سینس کہ جسٹس اینڈ گورننس یہ دونوں کر سکتے تھے. فلاسفی اینڈ تھیولوجی ان کے پاس دونوں تھی. ایتھکس، ہیومن بیہیویئر دونوں تھے. اسپرچویلٹی، سیلف ڈسپلن دونوں تھے. اس لیے تو وہ سب سے بڑے وارئر بھی رہے اسلام میں اور سب سے بڑے تھنکر بھی رہے اسلامک ہسٹری میں. تو امت نے بہت ہی بڑی چیز کو ضائع کیا، ان کو اپریشیٹ نہیں کیا جب وہ تھے. اس لیے وہ کہتے تھے کہ مجھے پوچھو اس سے پہلے کہ میں چلا جاؤں اس دنیا سے. اور لوگوں نے بلکہ ان کا قتل کر دیا. بہت ہی بڑا جو ہے بڑی نقصانی ہوئی مسلمانوں کو. اور ابھی تک اس کو ہم جھیل رہے ہیں. اور کاش لوگوں کو آج بھی پتا ہوتا کہ مولا کیا ہستی تھی. اور آج اگر ہم نے ان کو ٹھیک سے سمجھا ہوتا تو بے وفائی اور غداری کبھی نہ ہوتی ان کے ساتھ. خوشنما قاضمی صاحبہ، میں جانتا ہوں کہ آپ کی مصروفیات ہیں، آپ کو جانا بھی ہے، اس لیے میں آپ سے ہی کمنٹ لینا چاہوں گا جو مسلم بھائی نے سوال کیا ذاکرہ شاہروز جعفر ڈھالا صاحبہ سے کہ منافقین ہر دور میں موجود رہے، کیا آج بھی ایسے منافقین ہماری صفوں میں موجود ہیں؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. ہر دور میں ہم دیکھتے ہیں اہل باطل کا اہل حق کے ساتھ ٹکراؤ رہتا ہے، اور اہل حق کی صفوں میں کچھ منافقین ہمیشہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے ہیں، صلی اللہ علیہ جس کی وسلم. قرآن بھی گواہی دیتا ہے اور آج تک وہ موجود ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہم جو ہیں وہ ہر زمانے میں ہر ادوار ائمہ میں بھی ہم نے دیکھا، اور آج کے دور پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس چیز کا اطلاق ہو رہا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو آپ منافقین سمجھتی موجود. ہیں کہ جس طریقے سے ابن ملجم جیسے مسلم بھائی نے کہا کہ ابن ملجم تو مولا کے اصحاب میں شامل ہوتا تھا، جی شمار ہوتا تھا، میں مگر وہی قاتل سوری نکلا. آپ کی میں انٹرپٹ کروں گا ذاکرہ خوشنما صاحبہ. میں نے یہاں تک کی روایت میں سنا ہے کہ جب مولا آئے ہیں تو مولا نے سب سے جو ہے وہ بیعت لی ہے کہ تم کیا میرے ساتھ ہو، میرے ساتھ کھڑے ہو. کہتے ہیں جب یہ ابن ملجم کی باری ہے تو مولا نے 2 مرتبہ اس سے بیعت لی ہے. اور مولا نے کہا ہے کہ اے تم میرے ساتھ ہو. اس نے کہا جی مولا میں آپ کے ساتھ ہوں، میری تلوار آپ کے ساتھ ہے، آپ کہیں تو میں کیا ابھی اپنا سر اتار لوں.
تو یہ ایک دم